معماران وطن اور نونہالان چمن کو دعاؤں سے معمور سلام محبت۔ اسٹڈی انگلش آن لائن کے سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ فنکار چینل سے میں ہوں ثاقب محمد۔ ان اسباق کی تیاری میں کوشش کی گئی ہے کہ ان کو آسان بنایا جائے، چیزوں کو سمجھا کر دلچسپ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سبق اسی وقت یاد ہوتا ہے جب اس کو غور سے سنا جائے اور بار بار سنا جائے۔ امید ہے پیارے بچے سبق کو پوری توجہ سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، شاندار کامیابی کے لیے آخر میں ایک ٹپ بھی دیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس ٹپ کو مس نہیں کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ پیارے بچوں، آج کا سبق یونٹ 5 ڈیفوڈلز بائی ولیم ورڈزورتھ۔ ڈیفوڈلز کا مطلب ہے گل نرگس یا نرگس آبی۔ تو یہ وہی نرگس کے پھول ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو ولیم ورڈزورتھ، دا انگلش پوئٹ، اے گریٹ رومانٹک پوئٹ، جس کو پوئٹ آف نیچر بھی کہتے ہیں، وہ لکھتا ہے کہ آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ۔ آئی وانڈرڈ، میں گھوم پھر رہا تھا، اور یہ اکثر گھوما پھرا کرتا تھا۔ لونلی، تنہا، ایز اے کلاؤڈ، جیسا کہ ایک بادل ہوتا ہے، دیٹ فلوٹس، جو تیرتا پھرتا ہے یا اڑتا ہے، آن ہائی، بہت اونچی ہواؤں میں، فضاؤں میں، اوور ویلز اینڈ ہلز، وادیوں کے اوپر سے اور پہاڑوں کے اوپر سے۔ وین آل ایٹ ونس آئی سا اے کراؤڈ، جب اچانک میں نے دیکھا ایک ہجوم، اے ہوسٹ آف گولڈن ڈیفوڈلز، ایک ہجوم سنہری نرگس آبی کا، beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. beside the lake، جھیل کے ساتھ، beneath the trees، درختوں کے نیچے، fluttering and dancing، لہلہاتے ہوئے اور رقص کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، in the breeze، صبح کی ٹھنڈی ہوا میں، continuous as the stars that shine، اور وہ لگاتار چمک رہے تھے جیسا کہ ستارے چمکتے ہیں، and twinkle on the milky way، اور کہکشاں پر دمکتے ہیں، they stretched in ever ending line along the margin of a bay، اور they stretched، اور وہ پھیلے ہوئے تھے، in never ending line، نہ ختم ہونے والی قطار میں، along the margin of a bay، وہ جھیل کے کنارے پر، 10,000 saw I at a glance، tossing their heads in sprightly dance۔ 10,000 saw I، میں نے جو دیکھے تقریباً 10,000 کے لگ بھگ تھے، ایٹ اے گلانس، ایک ہی نظر میں، ٹاسنگ دیئر ہیڈز، اور لہلہاتے ہوئے، ان کے سر جھومتے ہوئے، ان سپرائٹلی ڈانس، انتہائی خوشگوار یا پرجوش قسم کے رقص میں۔ The waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee۔ تو the waves، لہریں بھی beside them، ان کے ساتھ ساتھ danced، رقص کر رہی تھیں، but they outdid، مگر وہ بہت آگے نکل گئے تھے، انہوں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا، the sparkling waves، ان چمکتی ہوئی لہروں کو، in glee، خوشی میں۔ A poet could not but be gay in such a jocund company، اور ایک شاعر نہیں رہ سکتا تھا but be gay، خوش ہوئے بغیر، in such a jocund company، ایسے خوشگوار ماحول میں، I gazed and gazed، میں نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، but little thought، بغیر کچھ سوچے ہوئے، what wealth the show to me had brought، کہ کیا دولت کے خزانے لے کے آیا یہ نظارہ میرے لیے۔ for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood، for oft، کیونکہ اکثر
وین آن مائی couch آئی لائی، میں اپنے صوفے پر یا بستر پر آئی لائی میں لیٹا ہوتا، ان ویکنٹ خالی اور ان پینسو موڈ یا غمگین موڈ میں، دے فلیش اپان دیٹ انوارڈ آئی، تو وہ میرے جو اندر تخیل کی، تصور کی جو آنکھ ہے اس پر وہ جھمکتے، ایک دم ایک فلیش کی طرح ظاہر ہوتا وہ نظارہ، وچ از دا بلس آف سالیٹیوڈ، اور جو اس میری تنہائی میں ایک بہت بڑی بلس نعمت بن جاتا. اینڈ دین مائی ہارٹ ود پلیئر فلز اینڈ ڈانسز ود دی ڈیفوڈلز، اور تب میرا دل ود پلیئر فلز خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، معمور ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے خوشی سے. اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلز، اور ان گل نرگس کے ساتھ ساتھ رقص کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پیارے بچوں، یہ تھی پوئم، اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ تقریباً آج سے 200 سال پہلے لکھی گئی، اور ابھی تک جیسے کہ وہ پھول تر و تازہ ہیں اسی طرح سے یہ نظم بھی تازہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سینکڑوں نہیں ہزاروں سیب جو ہے نا وہ شاید روزانہ گرتے ہوں گے، لیکن وہ ایک سیب جس کو نیوٹن نے دیکھا تھا وہ امر ہو گیا. لاکھوں کروڑوں پھول جو ہے نا وہ کھلتے ہیں، آپ اور میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ پھول امر نہیں ہوئے. اور یہ پھول جو آج سے 200 سال پہلے کھلے تھے اب بھی کھلے ہوئے ہیں، اور شاعر کو بھی خوشی اور راحت دیتے ہیں، اور جو کچھ اس کو صحیح طرح سے سمجھ کے پڑھتا ہے اس کو بھی خوشی اور راحت دیتے ہیں. واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ 3 چیزیں بہت اہم ہیں. نمبر 1 آبزرویشن، نمبر 2 امیجنیشن، اینڈ نمبر 3 ایکسپریشن. زندگی کو اگر آپ نے بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں جینا ہے، اور کوئی ایسا کارنامہ آپ نے سر انجام دے کے جانا ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے یاد رہے، تو یہ 3 بہترین قسم کے ٹولز ہیں. ان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں استعمال کیجئے. آبزرویشن، بہت اچھا بہترین ہر چیز کا گہرا مشاہدہ. امیجنیشن، ایک بہترین قسم کا تخیل، تصور. اور ایکسپریشن، اور انتہائی خوبصورت طریقے سے کسی چیز کو بیان کرنا. امید ہے پیارے بچوں نے سبق کو اچھی طرح سے بار بار سن بھی لیا ہوگا، سمجھ بھی لیا ہوگا، اور اب تک تو یاد بھی ہو گیا ہوگا. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسٹے کنیکٹڈ. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی ہر قسم کی کامیابیاں، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا کرے اور عطا کیے رکھے. آپ کی قدردانیوں کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.